ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہمارا ٹاپک ہے حاتم کی سخاوت۔ یہ آپ کی درسی کتاب کے حصہ نثر سے یعنی پروز سیکشن سے ہے، اور جس کے مصنف ہے، جس کے لکھنے والے ہیں میر امن دہلوی۔ یعنی یہ جو آپ موضوع پڑھ رہی ہے، مضمون جو آپ پڑھ رہے ہیں، آج کا ہمارا جو ٹاپک وہ میر امن دہلوی کا لکھا ہوا مضمون ہے، جس کا عنوان ہے حاتم کی سخاوت۔ چونکہ حاتم طائی، یعنی جن کا پورا نام حاتم طائی کے نام سے مشہور تھے، ایک بہت یعنی امیر آدمی، اور اس کے وقت میں عرب کا ایک بادشاہ جس کا نام نوفل تھا۔ یعنی کہ حاتم کے وقت میں، حاتم کے دور میں عرب کا ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا جس کا نام نوفل تھا۔ یعنی اس کو حاتم کے ساتھ کس وجہ سے بسب نام آوری، یعنی کہ یہ وجہ تھی، اس کو حاتم کے ساتھ بہت ہی دشمنی، کمال کی دشمنی تھی۔ پتہ نہیں یہ مطلب یہ دشمنی پیدا ہو گئی، وہ وجہ یہ تھی کہ وہ حاتم کی شہرت اور ناموری سے جل رہا تھا، اس وجہ سے اس کی دشمنی ہو گئی حاتم کے ساتھ۔ اس نے لڑائی، یعنی وہ اب تیار ہو گیا تھا، بہت سا لشکر فوج جمع کر کے لڑائی کی خاطر چڑھایا، یعنی اب وہ تیار ہو گیا تھا، یعنی کون؟ نوفل تیار ہو گیا تھا۔ وہ اب ایسی دشمنی نبھانے کے لیے وہ اس قدر تیار ہو گیا کہ اس نے اپنے لشکر اور فوج تیار کیے، یعنی لشکر ویریئرس، ایسے جنگجو فوج تیار کر کے وہ حاتم کے ساتھ لڑائی لڑنا چاہتا تھا۔ حاتم تو خدا ترس اور نیک مرد تھا، لیکن ایک بات تھی کہ حاتم کی ایک خوبی تھی، ایک تو سخی تو تھا ہی وہ، لیکن دوسرا وہ تو خدا ترس، یعنی خدا سے ڈرنے والا، خدا ترس یعنی جسے ہر کسی پہ ترس آتا تھا، بالکل خدا سے ڈرنے والا اور نیک مرد تھا۔ یہ سمجھا کہ اگر میں بھی جنگ کی تیاری کروں، اس نے یہ سمجھا، اس نے ایک ہی طرف سے نہیں سوچا کہ اگر جنگ لڑی جائے تو اس میں خون خرابہ ہو جائے، کس کا ہو جائے، اس کی پرواہ نہ کرنا۔ لیکن حاتم تو خدا ترس تھے، اس وجہ سے اس نے لڑائی لڑنے سے پہلے، جنگ لڑنے سے پہلے یہ سوچا کہ اگر ہم لڑائی کی جنگ کی تیاری کروں تو ایسا ہوتا تو خدا کے بندے مارے جائیں گے، یعنی اس میں معصوم لوگوں کا خون بہایا جائے گا، اور بڑی خون ریزی، یعنی بہت ہی خون ریزی ہوگی، معصوم لوگوں کا خون بہایا جائے گا، اور اس کا عذاب، جو بھی اس کا گناہ ہے، جو بھی اس کا صلاح، وہ میرے نام ہو جائے گا، وہ میرے حصے میں لکھا جائے گا۔ یہ بات سوچ کر یعنی یہ اسی بات کو سوچ کر تنہا وہ جان لے کر، یعنی اپنی ہی جان لے کر کسی دور جگہ ایک پہاڑی کے کھو میں، یعنی ایک پہاڑی کے ایک گپا میں، ایک غار میں جا چھپ گیا۔ جب حاتم کی غائب ہونے کی خبر، یعنی جب حاتم کی غائب ہونے کی، چھپ جانے کی خبر نوفل کو ملی، یعنی عرب کے بادشاہ کو ملی، تو سب اسباب گھر بار حاتم کا کرک کیا اور منادی کرا دیے کہ جو کوئی ڈھونڈ ڈاڑ کر پکڑ لاوے، پان سے اشرفی بادشاہ کے سرکار سے نہ پائے۔ یعنی وہاں پہ جو بھی اس کا اسباب تھا، جو بھی اس کا مال وغیرہ گھر کا تھا، جائیداد تھی، اس نے اس کو بھی لگا دیا۔ اس نے یہ سمجھا کہ جو بھی اس کو انعام رکھا، یعنی کہ اس نے اپنی جائیداد کی پرواہ نہ کی، اس نے اپنی جائیداد بھی اسی راہ میں صرف کرنی چاہیے تاکہ وہ کسی بھی طریقے سے اس یعنی حاتم کو ڈھونڈ کر میرے پاس لایا جائے، کسی بھی طریقے سے۔ اگر کوئی اس نے ایک شرط رکھی تھی، اگر کوئی حاتم کو میرے پاس لا کھڑا کر دے تو میں اس کو 500 اشرفی، یعنی 500 اشرفیاں، یہاں پہ 500 مینس 500 اشرفیاں بادشاہ کی سرکار سے، یعنی وہ انعام پائے گا جو بھی کوئی حاتم کو میرے سامنے ڈھونڈ کر لائے گا۔ یہی بات سن کر سب کو لالچ آیا، یعنی اسی بات کو لے کر جو بھی لوگ تھے وہ لالچ میں آ گئے اور جستجو حاتم کرنے لگے، یعنی کہ حاتم کی تلاش کرنے لگے۔ ایک روز ایک بوڑھا لکڑہارا تھا جو کہ لکڑیاں کاٹ رہا تھا، اور اس کی بڑھیا یعنی اس کی بیوی اور 2-3 بچے چھوٹے چھوٹے تھے، ساتھ لیے لکڑیاں کاٹنے چلے گئے، جو کہ لکڑیاں کاٹنے کی وجہ سے یہ تو معلوم ہوتا کہ وہ لکڑہارا تھا، لکڑیاں توڑنے والا، لکڑیاں توڑنے کے واسطے اس غار کے پاس جا پہنچا جہاں حاتم پوشیدہ تھا، یعنی جہاں حاتم چھپا ہوا تھا، اور لکڑیاں اس جنگل سے چننے لگی، یعنی وہ ایسے ہی اپنے معمول کے مطابق لکڑیاں توڑنے گئے تھے، لکڑیاں چننے گئے تھے، انہیں یہ پتہ نہیں کہ یہاں پہ حاتم چھپا ہوا ہے۔ تو بڑھیا بولی، یعنی انہوں نے اسی بات کو لے کر، اسی موضوع کو لے کر بات چھیڑی بڑھیا نے، اس کی بیوی نے، کہ اگر ہمارے دن کچھ بھلے آتے، یعنی اگر ہمارے بھی دن بھلے آ جاتے، اگر ہمارے ہاتھ حاتم لگ جاتا تو ہم اس کو بادشاہ کے دربار میں پیش کرتے اور ہم انعام حاصل کرتے۔
تو وہ یعنی وہ 500 جو 8 وہ ہمارے حصے میں آ جائیں، اور ہم آرام کی زندگی بسر کر سکیں، آرام سے کھا پی سکیں، اپنے بچوں کا جو بھی یہ دکھ دندے ہیں، یہ جو بھی ہماری زندگی میں دکھ رنج ہے، یہ سب دور ہو جائے گا۔ بوڑھے نے کہا، یعنی کہ بوڑھے نے اپنی بیوی سے کہا کہ کیا ٹر کرتی ہے، یعنی کہ کیا بک بک کرتی ہے، کیا بکواس کرتی ہے ہمارے تالے میں، یعنی ہمارا تالا میں، یعنی ہمارے تالے میں یہی لکھا ہے، تالے میں ہماری نصیب میں یہی لکھا ہے کہ ہمیں لکڑیاں کاٹ کے لے جانے، اس کو بیچ کر ہمیں اپنا پیٹ پالنا ہے، کہ روز لکڑیاں توڑو اور سر پر دھر کر بازار میں بیچیں، یعنی یہ ہمارے نصیب میں لکھا ہے کہ ہم یہ لکڑیاں سر پہ لاد کر بازار میں بیچ آئے، تب نون روٹی میسر آئے، یعنی تب تک ہمیں تھوڑی سی روٹی، 2 وقت کی روٹی مل سکتی ہے، یا ایک روز جنگل سے باغ لے جائے، یعنی یا ایک روز جنگل سے باغ لے جائیں، لے اپنا کام کرے، یعنی اب آپ اتنا بھی یہ نہ سوچو جو ہمارے حصے میں ہے وہی ہمیں ملے گا، اب اپنے کام میں لگ جائے، ہمارے ہاتھ کا ہے کاہے کو آئے گا، یعنی ہمارے ہاتھ میں کیوں آئے گا، ہماری نصیب تو ہے ہی نہیں اتنی، ہماری نصیب میں تو یہی لکھا ہے لکڑیاں لاد کر بیچ دینا، ہم کاہے کو، یعنی کہ کیوں کر آئے گا، اور بادشاہ سے اتنے روپے دلوائے گا، یعنی کیوں کر آئے گا ہمارے ہاتھ میں اور اتنے روپے ہمیں ملیں گے یا دلوائے گا۔ عورت نے پھر ٹھنڈی سانس لی، یعنی اپنی غربت کی وجہ سے وہ بھی سوچ کہ یہ بھی ہمارے ہاتھ سے گیا، یہ بھی ہمارے نصیب میں نہیں ہو سکتا ہے، بھر کے وہ چپ ہو رہی۔ یہ دونوں کی باتیں سن کر چونکہ حاتم تو اس گپا میں چھپا ہوا تھا، حاتم نے سنی، مردمی اور مروت سے بعید جانا کہ اپنے تئیں چھپائے اور جان کو بچائے، ان دونوں بیچاروں کو مطلب تک نہ پہنچائے گا، یہاں مطلب نہیں کہ حاتم نے سوچا کہ یہ بھی مرد نہیں ہے، یہ بھی مردانگی نہیں ہے، یہ بھی جرت نہیں ہے، یہ بھی انصاف نہیں ہے کہ میں یہ بھی لحاظ نہیں ہے کہ میں چھپ جاؤں، میں چھپے رہوں، ان کے ہاتھ نہ آؤں، اگر میں اسی گپا میں چھپا رہا کیا پتہ میرے بادشاہ کے پاس جانے سے ان لوگوں کے دن بھلے آ جائیں، یعنی ان لوگوں کے دن بھی سنور جائے، اگر یہی ہونا ہے کہ ان لوگوں کی یہ جو غربت ہے یہ دور ہو جائے میری وجہ سے، تو مجھے باہر آنا چاہیے، مجھے اندر نہیں رہنا چاہیے، سچ ہے اگر آدمی میں رحم نہیں تو وہ انسان نہیں، یہ ضروری بات ہے، اگر ایک انسان دوسرے کے کام نہ آئے تو وہ اس کی زندگی کسی کام کی نہیں ہے، اس طرح سے وہ، اور جس کی جی میں وہ درد دل نہیں وہ کسائی ہے، اور حاتم چونکہ خود بھی اپنے آپ سوچ رہا تھا کہ جس کے جی میں درد نہیں ہے، یعنی جس کے دل میں درد نہیں ہے وہ انسان نہیں ہے، وہ کسائی ہے، کسائی کہتے ہیں جو گوشت بیچنے والا ہوتا ہے، یعنی وہ کسائی ہے، وہ بالکل، کیونکہ کسائی کا کام ہے ذبح کرنا، وہ کسائی ہے، وہ بالکل بنا ڈرے ہی کرتا ہے، یعنی وہ انسان نہیں ہے، وہ جانور ہے پھر جس کے دل میں درد نہ ہو، پھر یہاں پہ کسی شعر درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں، یعنی انسان کو کس کے واسطے پیدا کیا درد دل کے، تاکہ وہ ایک دوسرے کا درد سمجھ سکے، اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک دوسرے کا درد بانٹنے کے لیے بھیجا ہے، ایک دوسرے کے کام آنے کے لیے بھیجا ہے، ورنہ تو عبادت کے لیے اس نے تو بہت سارے فرشتے پیدا کیے تھے۔ تو بچوں آج اتنا ہی، اگلے ویڈیو میں باقی کا حصہ پڑھیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔